جناب سیدہ طاہرہ کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ ہمارے مذہب میں ایک ایسی دعا ہے کہ اس سے بڑی دعا مذہب جعفری میں کم از کم بھائی جان رانا صاحب ممکن نہیں۔ سارے میرے بھائی، ساری میری بہنیں، بالخصوص معصوم بچے اور میری معصوم بیٹیاں، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اپنے ہاتھ پھیلا کے غازی شہنشاہ کے در کے نوکر اور فقیر بن کے اس دعا پہ آمین کہیے، کیونکہ اس سے بڑی دعا ماتم کرنے والے مذہب میں ممکن نہیں۔ میرے اللہ ہم سب کو اسی سال حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما۔ پروردگار ذکر حسین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ پروردگار ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے ماتم علی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ کیونکہ روزے کی حالت ہے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا کہ زیادہ اونچا بولیے، لیکن جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس لحاظ سے آواز تھوڑا ہے۔ نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے، آواز ٹھیک آ رہا ہے جناب آپ تک؟ چل، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا ہی سریلا مجمع ہے عرفان جی ٹونگا۔ جو بھی ذاکر پڑھتا ہے وہ آپ کو دعائیں دیے بغیر یہاں سے نہیں جاتا، چونکہ مجلس اعلیٰ دو حصوں پہ مشتمل ہے، ایک ذاکر، ایک سامعین، اور آپ بھی بہترین طریقے سے اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ اجازت میں نوکری شروع کروں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہاں 3-4 نوکریاں کر کے گیا ہوں، تو کبھی میں نے رسالت پڑھی ہے اس منبر سے، کبھی میں نے تعارف قرآن پڑھا ہے، کبھی تعارف وارث قرآن پڑھا ہے جو مجھے یاد ہے، اور 2 مرتبہ میں نے قصیدہ پڑھا ہے پاک حسین کی پاک اماں کا اسی منبر سے۔ یہ مجھے مجھ سے تقریباً یاد ہے۔ جی مہربانی جناب، لو جی، اگر آپ اپنے نوکر کا ساتھ دیں اور ذرا چہروں پہ مسکراہٹ لائیں تو میں اجازت ہی ایسی مانگوں گا کہ آپ کے دل کھل جائیں گے۔ آج اگر میرے بھائی اور میری بہنیں مائیں مجھے اجازت دیں تو آج اس منبر سے میں تھوڑی سی ولایت علی پڑھنا چاہتا ہوں۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ چونکہ ہر ذاکر، ہر خطیب ولایت پڑھتا ہے، تو اس لیے پھر میں ان موضوعات کی طرف جاتا ہوں جو ذرا مشکل ہیں، چونکہ پہلوانوں کو شہر کا بندہ ہونا میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی سیٹنگ اگر مجمع کی ہو جائے تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں نا، یہ والے 10-15 بھائی، یہاں گنجائش ہے تاکہ جو بعد میں آئیں گے وہ بیٹھ جائیں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا حسین کے صدقے میں آپ اٹھ کے ادھر آ جائیں میرے پاس؟ کیونکہ یہ بھی تو حصہ ہے نا جی، صحیح ہے نا جی؟ ہیں؟ اچھا، ایک ایک قدم آپ آ جائیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ پورا سیریسلی بیٹھیں گے اور بچوں سے کنٹرول کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرے بھائی تنگ تھی، اس لیے میں نے کہا کہ چند مومن اٹھ کے یہاں آ جائیں۔ اب میرے خیال ہے وہ ایزی ہوگا جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی، ایک حدیث تبلیغ کی، اس کے بعد ولادت شروع۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ عرفان جی ٹاؤن والوں، یہ صحابہ کرام میں سب سے سریلا صحابی۔ میں چاہوں گا کہ اس فکرے پہ سارے بولیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ فلاں گلی، فلاں موڑ، وہاں پر ہم نے آپ کو آدھی رات کئی مرتبہ چپ کر کے کھڑے دیکھا ہے، گل کی یہ؟ سرکار فرمایا اندر عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتا ہے، میں اس کی تلاوت سن کے لطف لیتا ہوں۔ مالک تیری جوانی سلامت رکھے۔ اتنا سریلا سے آدمی تھا۔ بیٹا کیا نام ہے نوجوان بھائیو، کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ ابن۔ بھائی جان، میں نے شروع سے آبی سے کی ہے مجلس، تاکہ ان حرام زادوں کے منہ بند ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ ایسی بات نہیں، خدا کی عظمت کی قسم ایسی بات ہے، یہ بات غلط ہے۔ شیعہ صحابہ کے گستاخ
اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک شیعہ اس لیے کافر ہیں، لو پہلا فکرہ بڑا کہہ دوں، حالانکہ میں حدیث پڑھنے لگا تھا، شیعہ اس لیے کافر ہیں، مجھے امید نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں اور آپ کی آواز ممبر تک نہ آئے، اس لیے کافر ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے نا کالے کپڑے والے، پٹا کٹی والے، اس لیے کافر ہیں کہ یہ نبی کے یاروں کو دھیان رکھا جی، یہ نبی کے یاروں کو نہیں مانتے۔ مولوی صاحب یہ تیرا سوال ہی غلط ہے، اصل سوال یہ ہے شیعہ کسی کو نبی کا یار ہی نہیں مانتے۔ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ پتہ نہیں کیمرے کے پیچھے والا جو ہے والا بچہ بیٹھا وہ کیوں نہیں بول رہا جی، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے ہائے علی، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ حضرات جی بسم اللہ کریں، بھائی جان مہربانی، رانا صاحب۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، مذہب شیعہ میں علی ولی اللہ والے مذہب میں، ماتم حسین کرنے والے مذہب میں عقیدہ یہ ہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو نوکر ہے بطول کے بابے کا۔ پتہ نہیں کیا سنا آپ نے، صدقے جامع پتہ نہیں کیا سنا آپ نے، صدقے جامع میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس مثال کے بعد پھر میں نے، حالانکہ ذاکر کا کام ہوتا ہے پہلے مجلس ٹھنڈی پڑتا ہے اس کے بعد گرم ہو جاتی ہے، میں پہلے آپ کو گرم پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ٹھنڈا پڑھوں گا، روزے کی حالت ہے، مہربانی ذرا میرا ساتھ دیجیے۔ مثال دیتا ہوں، یہاں پہ آپ لگائیے مولا علی کا تخت، یہاں پہ لگائیے مولا نبی کا تخت، اور میں آپ کا پتر، آپ کا نوکر بن کے، آپ کی زبان بن کے، آپ کا عقیدہ بن کے میں سوال پوچھتا ہوں، یا علی آپ دو جہاں کے مولا ہیں، جو شک کرے اس کے ابے پہ شک ہے، آپ ہیں دو جہاں کے مولا، آپ بتائیں گے آپ رسول کی نسبت کیا ہے؟ علی فرمایا انا عبد من عبید محمد، بے شک میں دو جہاں کا مولا ہوں لیکن میں نوکر ہوں زہرا کے بابا کا۔ شیعہ بھائیوں آپ کی آواز نمت کرتا ہے سر کے جانا، چھوٹے پتر ہیں اور بیٹا یہ جو بڑے ہیں یہ سب جانتے ہیں پتر میں ذاکر ہوں بچوں کے لیے، جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بیٹا جو 15 سال سے چھوٹے بچے ہیں بیٹا یاد رکھ لو ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات کا مشکل کشا، جنت اور دوزخ دینے والا علی بے شک کائنات کا والی ہے، لیکن وہ مولا علی خود کہتے ہیں میں نوکر ہوں حسین کے نانا کا۔ یا رسول اللہ علی کہتے ہیں میں نوکر ہوں، آپ بتائیں گے علی کیا ہے؟ فرمایا چپ کر، میں دھڑ ہوں علی سر ہے۔ سب کے جواب مالک آپ کو سلامت رکھے، میں دھڑ ہوں علی سر ہے۔ میں بسم اللہ کرا، میں کیونکہ مولوی صاحب قبلہ آ رہے ہیں اس لیے میں تھوڑا سا رکا ہوں تاکہ قبلہ صاحب آئیں پھر میں جملہ کہوں۔ اچھا انشاءاللہ جیسے کہیں گے ہو جائے گا، ویڈیو کلپ بن جائے گا، جیسے کہیں گے ہو جائے گا، کیونکہ ابھی پھر لوگ پیچھے آ جائیں گے، مجبوری بن جائے گی میری، مجھے پتہ ہے یاد ہے مجھے انشاءاللہ، جیسے کہیں گے اعلان ہو جائے گا۔ رانا صاحب میں آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ جی اجازت ہے؟ قبلہ جی ابھی بالکل آغاز ہے، شروع کیا۔ اچھا چلیے مالک آپ کو سلامت اللہ جی، ولایت والے خطیب آ گئے جی، اور ایسے لوگ ہمیں پسند ہیں آپ کو پتہ ہے، اب وہ بھی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے تاکہ میں جملہ پڑھ سکوں۔ تھوڑا جا واضح آ جائے۔ یا رسول اللہ علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ فرمایا میں دھڑ ہوں علی سر ہے۔ ایتھے تحفہ لے لو۔ جنگ احد میں جب کچھ لوگ تشریف لے گئے تو 3 دن کے بعد جب واپس پلٹے تو رسول نے کہا یا علی جب بہت سارے لوگ تشریف لے گئے تھے آپ کیوں نہیں گئے؟ جدی اماں شیعہ بولے۔ علی فرماتا یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں دھڑ ہوں علی سر ہے، جب دھڑ میدان میں تھا سر کیسے بھاگ جاتا؟ سب کے جاوا اللہ کرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ 2 ماشاءاللہ ذاکر مولا کے مداح خان ممبر پہ آ گئے ہیں، اب مجھے نہیں پتا بانیان نے ٹائم تو زیادہ دیا ہے، جمشید بھائی بھی آ گئے ہیں، پھر جانے ہی آئے نہیں، پھر ممبر دے کے چل رہے ہیں۔ لو جی 2 مولا کا مداح خان آ گئے، ایک مرتبہ باجماعت بلند ترین صلوات پڑھ دی تھی۔ میں پڑھنی مکمل، میں پھنسا اس لیے بیٹھا ہوں بھائی کہ
ذاکر میں بہت چھوٹا ہوں، مجھے چونکہ زیادہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو میں کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ ہو تو پھر میری بات مکمل ہوتی ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے مہمان بھائیوں کا خیال کروں۔ یہ پھر ایک ہی یہ حل ہے، اگوں میں آواں ہی لیٹ کراں، جدو سارا جنگل خالی ہوئیے ادو مسکین آئیے جیسے میں پہلے آتا ہوں، کیونکہ اس طرح مجھے شرم آتی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ مولوی جیسے بھائی کہہ رہے ہیں اور پڑھ، اور بھائی جان مہمان ہیں ہمارے، میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں گھروں کو مینٹین کروں۔ اچھا ابھی میں یہی بات روک کے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اور پھر اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے۔ جمشید بھائی اجازت ہے؟ جمشید بھائی جیسے آپ مولا کے سریلے ذاکر ہیں، اس طرح میں سریلے صحابی کا نام لے رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ لو جی کہتے ہیں کہ شیعہ ممبر پہ کوئی امامے والا مولوی صاحب آ جائے یا کوئی ذاکر تبلیغ کرے نا تو مجموعہ گم ہی ہو جاتا ہے۔ آج تو سارا کارڈ بننا ہے جی، بولنا ہے تبلیغ شروع ہونے لگے جی، مشکل تبلیغ، اس کے فوراً بعد ولایت کا قصیدہ۔ ابن مسعود کہتے ہیں، میری بہنا بھائی شور بہت آ رہا ہے، بچہ ذرا کنٹرول کرو۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں مجمع میں تھا اور پیغمبر ممبر پہ تھے اور سرکار نے فرمایا دنیا والوں 3 کام کرنے سے انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ بھائی کتنے؟ فرمایا پہلا، جو شخص گرمیوں کے روزے پسند کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ میں پھر پہنا تبلیغ شروع کی تھی، میں سارے بولنا جی۔ اچھا بھائی جان بھیج لو، جمشید بھائی کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا نا زیادہ پڑھو وہ روزے پہ نہیں بولے، حالانکہ محراب بنا ہوا ماشاءاللہ مومن ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں، ماتمی ہیں۔ لو جی تبلیغ تو بولا جی سارے ایسی جملے پہ بولا کریں نا آپ، تو پھر لوگ کہیں گے نہیں بھائی شیعہ ممبر پہ تبلیغ ہوتی ہے۔ جو گرمیوں کے روزے پسند کرے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ پتہ نہیں جس بندے کو کرونا یاد ہے، صابن کی ٹکیاں دے کے لوگ تصویریں بنا رہے تھے، جسے وہ سارا منظر یاد ہے وہ ضرور بولے۔ سرکار میں دوسرا وہ شخص اللہ کا محبوب ہے جو کسی ماڑے مسکین کی اس طرح دائیں ہاتھ سے مدد کرے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے۔ بھائی بڑی مہربانی ہو، تبلیغ میں بول رہا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی کڑوی بات ہے پھر بھی آپ بول رہے ہیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی کتنے ہو گئے؟ جو گرمیوں کے روزے پسند کرے وہ اللہ کا محبوب ہے، جو کسی غریب مسکین کی اس طرح مدد کرے دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ۔ تیسرا فکرہ، یا علی ایسا کرم کار غازی شہنشاہ کی جوتی کا کہ ہر میرا بھائی ہر میری بہن دعا دیے بغیر نہ رہ سکے، باب الحوائی کا واسطہ دیا میں نے۔ اور سرکار فرمایا تیسرا وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے قبلہ جی ذاکر صاحب جو رات کے اس پہر مصلی پہ آئے جب جہاں سو رہا۔ اللہ پائنٹر پاک ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن مسعود سریلہ صحابی کون سا؟ آپ کو پتہ سریلے بندے آپ کو پتہ ذرا مسکین ہی ہوتے ہیں۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا گرمیوں کے روزے، ابھی تو سردیاں ہیں، گرمیوں کے روزے آنے نے ہو رہے میں رہنا کہ یہ تو گیا۔ دوسری بندہ ایسے دے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ کول ہی ککھ نہیں دینا کی، تو یہ بھی گیا۔ ہاں یہ میں کام کر سکتا ہوں کہ رات کے اس پہر مصلی پہ ہوں جب جہاں سو رہا ہوں۔ کہتا ہے میں نے تڑپ کے دن گزارا، شام گزری، عشاء گزری، ڈنر کیا، کھانا کھایا، میں تڑپتا رہا کہ وہ وقت آئے جب سارا مدینہ سو جائے اور میں مصلی لیے مسجد میں جاؤں۔ پہلے زمانے میں لوگ مصلی گھر سے لے کے جاتے تھے، مصلی لیے مسجد میں جاؤں اور جا کے اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں 2019 میں، اللہ آپ کو بھی اسی سال زیارت نصیب فرمائے۔ ابن مسعود کہتا ہے جیسے ہی میں پہنچا، میں نے ماں جی شور بہت آ رہا ہے بہنوں میری پلیز، کہتا ہے جیسے ہی میں پہنچا میں نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ کا نیرا پہ ہے، فل نیرا ہے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے میں نے 2 رکعت نفل شروع کیا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد،
मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहु अकबर बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद कह के मैंने अगली रकअत के लिए फातिहा के लिए पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाईं नुक्कर से अंधेरे में किसी के गले की आवाज़ आई। कहता है मैंने अपने आप से कहा तू तो गया, क्योंकि सच्ची बीबी के सच्चे बाबा ने कहा था जब जहां सो रहा हो तो ये तो कोई है जो मुझसे पहले है, चल जो होना सी हो गया और नमाज से पूरी करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कज़ालिका अल्लाहु रब्बी अल्लाहु अकबर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद की दाल मेरे मुंह में थी, वैसे ही गले की आवाज़ बाईं तरफ से भी आई। मैं कहला इब्ने मसूद होंगे तो कई हैं, ये एक नहीं ये तो दो हैं जो तुझसे पहले हैं। आंदा जो होना सी हो गया हूँ मैं महबूब कितने बनना, पहले मेरे मौजूद में, चलो कोई गल नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहता है फौरन मैंने मुसल्ला छोड़ा, दाईं तरफ भागा, देखो तो सही वो कौन है जो मुझसे पहले है। कहता है जैसे मैंने जाकर ज़ियारत की सारी हैरानी परेशानी मुश्किल मुक गई। कहता है जैसे मैं करीब गया वो कोई और नहीं ज़हरा का बाबा मुस्तफ़ा था। मालिक के दो जहां आपके हाथों को सलामत रखे। जनाब सईदा ज़हरा आपके हाथ जी चाचा नहीं मेहरबानी मौला पैंतर बाग आपको, आप हैं ही विलायत वाले, अब विलायत का किस्सा शुरू होने लगा है। कहता जैसे मैं पहुंचा मैंने देखा हुसैन के नाना है, वो सैयद जिसकी जुबान हिले तो कुरान बनता है। कहता मैं अपने आप को आख्या ले जा है चले आ, तू ऐसे ही परेशान था। ओए महबूब बनने का मुकाबला तो उनसे है जिन्होंने यहाँ आके बनना है, सईदों से मुकाबला कैसा, ये तो बन के आते हैं। कहता है फौरन मेरे ध्यान में आया अगर ये नबी हैं, उन तो पता लग गया बिचों, पर मैं जाकिर हूँ, मैंने बताना तो है ना मैंने। कहता है मैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी आवाज़ आ जाए, जब मैं आहिस्ता बोलूँ फिर इसे बढ़ा दिया करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और मेरे शहर वाले हो, मेरे हो वीरो ते मेरी हो हमशीरो, जुमला वड्डा होने लगा। कहता जैसे ही मैं करीब पहुंचा तो मैंने जाके देखा अद्धी रात को अजब मौजदा था सजदे में वो था जो खुद वजहुल्लाह है। भाईजान फिक्रा बड़ा था, ये मेरे भाइयों से पूछिए कैसा फिक्रा था, मेरे भाइयों से पूछिए, मौला आपको सलामत रखे। सजदे में वो था, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। लो जी विलाय शुरू होने लगा जी, सजदे में वो था जो खुद वजहुल्लाह है। कहता है मैं सेंटर में खड़ा हो गया और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये दोनों सैयद सजदे में हैं और सजदा शुक्र इतना लंबा है तो कुछ तो पढ़ रहे होंगे। हम कहते हैं इन्नी ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िरली, इन्नी बेशक मैं ज़लम तो जुल्म कर बैठा नफ्सी अपने आप पे, फ़ग़फ़िरली अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, है ना। तो हम तो गुनाहगार हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, गुनाह हो गया गुनाह हो गया। ये तो वो हैं जिनकी जुत्ती के करीब भी कभी गुनाह नहीं आया। तो अज वाला फिर वेखिए ना, सुरीला बंदा कह रहा है अज वाला वेखिए ना कि मासूम सैयद पढ़ते क्या हैं। हजरात मजहब जा अलामा साहब बैठे हुए हैं, जाकिर साहब बैठे हुए हैं, ये जमशेद भाई हैं जाकिर लेकिन बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत है। हजरात मजहब जाफरी में सिर्फ खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि बंदा ऐसी बात करे जो अल्लाह और मासूम ने ना कही हो और बंदा कहे उन्होंने कही है तो कहते ही रोज़ा टूट जाता है। मजहब जाफरी में कोई लफ्ज़ मासूम से मंसूब किया जाए दर हालांकि मासूम ने ना कहा हो तो इंज समझो मैं तो पानी पी लिया है हुण भुख ना कटो। इतनी एहतियात में मैं पढ़ रहा हूँ, मेहरबानी जनाब के बिला, इतनी एहतियात में, इसलिए मेरा साथ दीजिएगा। कहता मैंने सोचा हम तो गुनाहगार हैं। आज भाईजान मेरे देखा जाए, आज जरा चेक ना करें कि मासूम के हम तो कहते हैं अल्लाह गुनाह हो गया माफ कर दे, आज जरा चेक करते हैं कि कायनात का सबसे मासूम मासूमीन का भी सैयद और सरदार बतूल का बाबा क्या पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कसम मेरे गुजरावाला के शेरो। इब्ने मसूद ने जैसे मैं करीब पहुंचा ज़हरा का बाबा सजदे में पेशानी रख के कहता है मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, तुझे अली का वास्ता है। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। चाचा जी आवाज आ जाए, सदके जामा मौला आपके हाथ से। आप जी मौला आपको, चाचा जी दुआ फरमा रहे हैं आप,
اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے چاچا جی سرخ بالوں والے انشاءاللہ دعا فرمائیں گے میرے لیے. مالک آپ کو سلامت رکھے, کیونکہ ابھی تک آپ کی دعا حصہ رہتا ہے ابھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مہربانی جناب, بہت شکریہ. کیا کہا جی؟ اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے, ہائے ہائے تجھے علی کا واسطہ ہے. ابن مسعود میں سن لیا, میں کہ اب یہ وہ سید ہے جس کی زبان ہلے تو قرآن بنتا ہے, اور وہ سید ہے جو بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے. کہتا ہے میں کیا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں؟ آہستہ 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 آہستہ. جب میں آگے بڑھا تو غازی کا پاک بابا, ایتھے نہیں میں آکھنا سارے بولو, ایتھے نہیں میں آکھنا, کیونکہ جن نے بولنا انہوں پتہ لگ جانا میں کیوں بولنا ہے. تو جڑا چپ رہ گیا وہ رہ گیا. میں نہیں آکھنا جڑا بولے گا وہ جنتی ہے, جڑا نہ بولے دوزخی ہے. جملہ وڈا آکھا لگا کو تہاڈی مرضی ہے. کہتا جیسے میں قریب ہوا تو صاحب نہج البلاغہ غازی شہنشاہ باب الحوائج کا پاک بابا علی فرما رہے تھے, اے میرے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے تجھے نبی کا واسطہ. بھائی جان مہربانی, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چھوٹے پتر میری بات کی سمجھ آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. صرف پورے پنڈال میں 2-4 بندے رہ گئے ہیں, باقی سارے تقریباً بول رہے ہیں, باقی بول رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اے میرے اللہ میرے شیعوں کو بخش دے تجھے. ذاکر آندے نے اللہ پر دیتے میں اڈاں, مینوں کام بننے کا کوئی شوق نہیں جے. فکرہ میں نے بڑا کہنا ہے, فکرہ بڑا آنے لگا ہے. سارے حلالی تیار ہیں؟ کہتا ہے میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا, کبھی نبی کو دیکھتا ہوں, کبھی علی کو, کبھی نبی کو, کبھی علی کو, کبھی. کیسا خوش قسمت بندہ ہے, ان کی زیارت کر رہا ہے جن کی زیارت اللہ کرتا ہے. نبی علی نبی علی نبی علی, انہاں تو اتے کوئی شے نہیں جے, نبی علی نبی علی. کہتا ہے میں سینٹر میں کھڑا تھا, جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ ضرور بولے. کہتا ہے جیسے ہی میں سینٹر میں کھڑا ہوا کچھ لمحے کے بعد پاک بطول کے پاک بابا نے سر سجدے سے اٹھایا, یا اللہ سارے بول رہے ہیں, اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال. کہتے ہیں ابن مسعود محمد جانتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جمشید بھائی علامہ صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھئے ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت آدم سے پہلے سے لے کے قیامت کے بعد تک معصوم ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے. فرمایا ابن مسعود مصطفیٰ جانتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. ہاتھ کافر. بادشاہ جی جو آپ کی زبان پہ شک کرے وہ کافر ابن کافر ابن کافر. آپ نے جو فرمایا حق ہے, لیکن ذرا میرے دل کے اطمینان کے لیے مینوں مطمئن کرنے واسطے ذرا بتائیں گے ہائے ہائے کہ میں کیا سوچ رہا تھا. یا اللہ کر کرم, بے شک روزہ ہے, مجمع بڑا سونا ہے, مولا کر کرم, ہر بندہ بولے. کہا ابن مسعود تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ میں بڑا ہوں علی چھوٹا ہے, میں بڑا ہوں علی چھوٹا ہے, محمد بڑے سید ہیں, علی ان کے چھوٹے بھائی ہیں, نبی وڈا ہے, علی چھوٹا ہے. یہی سوچ رہا تھا نا کہ علی کا تو حق بنتا ہے کہ وہ اپنی دعا میں کہیں کہ اے اللہ تجھے وڈے محمد مصطفیٰ کا واسطہ. یہ میں وڈا محمد ہو کے کیوں کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تجھے چھوٹے علی کا. کہتا تیری نبوت اور رسالت و صدا کی قسم, ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ علی چھوٹے ہیں محمد بڑے ہیں, علی کا تو حق بنتا ہے کہ وہ اپنی دعا میں کہیں اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ, اور آپ نبی بڑے ہو کر اپنے چھوٹے بھائی علی کا واسطہ دیں. یہی سوچ رہا. کہا ابن مسعود یاد رکھ تو بڑا سریلا ہے. اے تھوڑا پیاجے مولوی, کہا تو بڑا سریلا ہے, جا کے کائنات میں ہر شیعہ سنی کے کان تک محمد کا پیغام پہنچا دے. اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا, جیسے علی پر واجب ہے میری رسالت کا اقرار کرنا, ویسے محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار. اوے تو اپنی بات کر رہا ہے, ولایت نبی پہ واجب ہے. سوا لاکھ نعرہ حیدری. بھائی جان مہربانی, مولا پائندر باغ آپ کو سلامت رکھے. تہاڈی کیا بات ہے, میرا گرجا والا, میرا عرفان جی ٹاؤن زندہ باد. رانا صاحب مہربانی. اوے تو اپنی بحث کر رہا ہے. اوے ولایت صرف مومن پہ نہیں مصطفیٰ پہ واجب ہے. اوے مجھے ولایت علی کی قسم اگوں میں تھے ورنہ ہی نہیں. جو شیعہ ماندہ پتر ہو کے چپ رہے تھے میں اگوں ہونا ہی نہیں. اوے ولایت محمد پہ واجب ہے, اسی لیے تو قرآن کہتا ہے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا رسالت کا کوئی کام نہیں. یار روزے کی حالت میں کچھ سمجھ ساتھ دیجئے.
جی چاچا جی، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، مولا پائندر باغ آپ کو سلامت رکھے، صدقے جاؤں. اور ولایت علی واجب ہے، صرف ہم پہ نہیں. چاچا جی ولایت علی واجب ہے. اے جو بندے کے شوق ہے نا کہ مستحب ہے، انہوں جا کے میرا پیغام دیا جے. دیا پیغام. ادھر ویکھو ادھر ویکھو. فجر کی 2 رکعتیں واجب ہیں، نہ پڑھیے تے اللہ عذاب دے گا. تے تانوں پہ آنا چاہیے، باقیاں نو فرشتے ہیں جتیاں مارنیاں نے، تے سانوں وڈے شاہراں آپ آنا ہے. سانوں مارنا جے غازی دے پیو نے، تے تانوں پھر پتہ کہ نہیں بادشاہ دے ہاتھ سے کی طاقت ہے. اس واسطے بچ جاؤ، چپ کر گئے اٹھ کے ٹر بھی جاؤ تو 2 رکعتیں واجب نے. آپ چپ ہو گئے نا، آپ اٹھ کے گھروں کو چلے جائیں، امام برگاہ بند کر دیں تب بھی واجب ہے. نماز کے بغیر گزارا، یہ یاد رہے. ہاں یہ مہربانی ساڈا حق بنتا ہے اسی دسی تانوں آخر موت ہے. اور نماز اتری بھی آپ کے لیے ہے، نماز اس کے لیے ہے جس کے دل میں علی ہے. باقی بندے ورزش کر دینے. ٹھیک ہے جی جی مہربانی مہربانی. ہوں دیکھا جی 2 رکعتیں واجب ہیں، 2 مستحب ہیں. علامہ صاحب بیٹھے ہیں، پہلے میں تائید لے لوں. قبلہ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ قبلہ جی فجر کی 2 واجب ہیں اور 2 نفل ہیں. مہربانی. لو جی قبلہ جی کی تائید ہو گئی. وہ جو 2 مستحب ہیں نا، وہ نہ پڑھنے پہ عذاب نہیں ہے. پوچھو کیوں؟ مستحب کہتی اسے ہے، مستحب اسے کہتے ہیں جنہوں نہ کریے تے عذاب. اور میرا ساتھ دو گے پھر؟ اے چولیے مولوی صاحب، مستحب کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ بندہ نہ کرے تو عذاب نہیں آتا. اتنے سر تے قرآن رکھ کے دس، اگر علی مستحب تھا تو حارث ابن نعمان فہری پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور جس نے کہا تھا محمد تو نے اپنی طرف سے کہا ہے علی ولی ہے یا اللہ کی طرف سے؟ میں خاموش. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میں محمد مصطفیٰ تب تک بولتا نہیں ہوں جب تک اس کی مجھے کال نہ آ جائے، جب تک اللہ آرڈر نہ دے میں بولتا نہیں. اگواندہ پھر اگر اللہ نے کہا ہے نا، پھر اپنے اللہ سے کہ عذاب آئے کہ میں اتھے ہی پھڑک کے مر جاؤں. میرے بھائی بیٹھے ہیں، وضاحت نہیں کروں گا بہنوں کے سامنے، اشارہ کرتا ہوں. اوپر سے قبلہ بیٹھا، اوپر سے پتھر آیا، یہاں لگا، نکلا کہاں سے ممبر پہ بتا نہیں سکتا، لیکن وہی پھڑک کے مر گیا. وہی اس نے کائنات کو بتا دیا، دنیا والوں مولا کا معنی یار نہیں، اصل میں محمد مصطفیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں. آج کے بعد گورے کالے کا مولا بھی علی ہے، سورے سالے کا مولا بھی علی ہے. جسے سمجھ آئی ہے اس کے ہاتھ فضا میں آنے چاہیے جی. جو شیعہ ماں کا پتر اس کا ہاتھ فضا میں آئے. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شیعہ سنی اہل حدیث بھائیو، من کن تو مولا کا اعلان ہوا تھا. ہاں جی ہویا سی تو کی تو کی ہو گیا. مولا کا معنی یار ہے، یعنی جس کا میں محمد دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ کہنا چاہ رہے تھے. مولوی صاحب روندنا مار، لوگوں کو بتا مولا کا معنی کیا ہے. علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ 18 لکھتا ہے، کوئی بندہ 25 لکھتا ہے. لفظ مولا کے ولی، اس کا مادہ ولی ہے. لفظ مولا کے کئی معنی ہیں، لیکن ایسا لفظ جو مشترک لفظی ہو، یہ ذرا تھوڑی اصول کی اصطلاح ہے، قبلہ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کانٹیکس دیکھا جاتا ہے، اگا پچھا ویک کے صاحب لائدہ ہے کہ دا معنی کی ہے. میں تو مثال دیاں اے سیاق و سباق کنو تو اینی میں سمجھانا کیونکہ میں پتہ ہے سمجھانا کہ میں ایتھے کھلوتی ہوئے بی بی، ایتھے کھلوتا ہوئے کہ بھائی، انہوں بندہ پوچھے بی بی بھینا آ کون ہی، وہ آندھی ہے میرا بندہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ ہسبینڈ ہے نا. اور اگر کوئی مسلح پہ ہو، انہوں بندہ آ کے تو کدھا بندہ ہے، وہ آ کے اللہ دا. لفظ دونوں طرف بندہ ہے یا نہیں؟ یہاں معنی کون سا ہے، وہاں معنی کون سا ہے بندہ.
نہیں سمجھے تھی صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جب عورت کی نسبت بندہ ہوگا تو ہسبینڈ ہے, جب اللہ کی نسبت کہیں گے تو عبد ہے, غلام ہے بندہ. اسی طرح لفظ ہے مولا, اس کے کئی معنی ہیں. اس کا معنی نوکر بھی ہے, اس کا معنی آقا بھی ہے, اس کا معنی دوست بھی ہے, اس کا معنی کزن بھی ہے, اس کا معنی داماد بھی ہے. اس کے کئی معنی ہیں. لیکن صاحب دلانا, اسی لیے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا حضرات علی تمہارا مولا ہے. جھوٹ, قرآن دی قسم نہیں آکھیا. سرکار فرمایا من کنتو, انہوں نے اگا پیچھا من کنتو, جس کا میں مولا ہوں. حضرات آج کا مولوی کہتا ہے مولا کا معنی دوست یار ہے. خدا کی عظمت کی قسم اس کا قصور نہیں, اس نے حضرت عمر کی بات کو سمجھا ہی نہیں. چونکہ 1.25 لاکھ صحابیوں میں سب سے پہلی مبارکباد حضرت عمر نے ان الفاظ میں دی تھی. من کنت مولا کے بعد فوراً آگے آئے اور کہتے ہیں بخن بخن لک یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. ان ترجمہ میں کرنا ہے تو آپ ہی سمجھ جائیے کہ یا علی مبارک ہو, آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے, ہر مومن کا بھی مولا ہے, ہر مومنہ کا بھی مولا ہے. لیوی مولوی ہوندہ سے اگر مولا کا معنی یار ہو تو ترجمہ یہ بنتا ہے یا علی تو میرا بھی یار ہے, ہر مرد کا بھی یار ہے. اوہ شرم کر مولوی, اوہ حیا کر مولوی, اوہ مرنا نہیں ہو. اوہ شیعوں کے بغض میں کیا ترجمہ کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ کی قسم, محمد الرسول اللہ کی قسم, علی ولی اللہ کی قسم, حضرت عمر جیسی شخصیت ایسا کلام نہیں کر سکتی. یہ ملا کا قصور ہے. اصل میں حضرت عمر کہنا یہ چاہ رہے تھے یا علی مبارک ہو, آج کے بعد تو میرا بھی آقا ہے, ہر مومن کا آقا ہے, ہر مومنہ کا آقا ہے, تو سب کا مولا ہے. اٹھ کے میرا بٹن کھول کے ایتھوں ہاتھ پا کے کما کے منو باہر سٹو. اور مجھ سے پوچھا جائے گا مجھ تو بھائی تجھے کیسے پتا کہ وچوں حضرت عمر کا معنی سردار تھا. میں نہیں آخنا اٹھ پو, اوے 50 12 14 دی قسمیں سردار ہی تھا. اسی لیے تو اپنے بیٹے سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا کے لے. صدقے جاواں جناب سیدہ طاہرہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سارے زور لواندے پھر روزہ رکھیا میں. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی جان توجہ ہے, بھائی جان اس کا مطلب یہ نہیں کہ دال زیادہ ملے تو میں اپنے بھائیوں کا ٹائم کھا جاؤں. میں نے وقت کے اندر رہنا ہے, فٹافٹ زیادہ باتیں کرنی ہیں جلدی جلدی تاکہ ٹائم بھی بچے اور میں اپنے بھائیوں کو ممبر دوں. ہوں دھیان رکھا جی, شیعہ ذاکر اور شیعہ عالم دین کے سامنے اس ممبر پہ کیمروں کی موجودگی میں, اللہ جھوٹنا نہ ہو, یہ تقریباً 4-5 مرتبہ کہا کہ نبی بڑے ہیں علی چھوٹے ہیں. دسو بھائی توانوں مولا دی قسم دسو میں آکھیا کہ نہیں, میں کیا آکھیا نبی اچھی آکھو نبی علی. آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ جنہاں یہ عقیدہ نہیں ہو شیعہ کلمہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل. اللہ بڑا ہے, اس کے بعد نبی ہے, اس کے بعد علی. سن لیں آج وار کی ہے میری بھیناں, اتوں آواز آ رہی ہے, اتوں بہت ہی آواز آ رہی ہے, مہربانی ذرا. آج وار کی ہے ایڈی اچھی جمعہ کو چپ کر دینا. آج وار کی ہے جمعے کے خطبے میں پھر مولوی صاحب کہتے ہیں ان کی مجلسوں میں نہ جانا, کافر, نہ عقل نہ علم نہ شکل, پٹھی قوم. مولوی صاحب کیوں؟ وہ اتھے کو جاندے نے وچوں کو جاندے نے. کیا مطلب؟ ان کا ذاکر جمشید جویا کے سامنے, علامہ صاحب کے سامنے آگ گجانا دا 2 ٹکے دا ذاکر جائے گا مجھ تو بھائی رالی دا نہیں شاہ کوڑ دا. میں کتے گیا؟ اچھا یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک بڑے ہیں علی چھوٹے ہیں. یہ بڑے جھوٹے مکار جے. نہیں دیکھا میں نہیں دیکھا, پھر کر کے بہاؤ. جمشید بھائی کہا یہاں سے کہتے ہیں, اتوں آدھے نے جو بھی علی ہے. لو جی پہلو اس گل کا جواب لے لو. مرنا ہے, قبرے جانا ہے,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਲੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਬੀ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਵਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ भी अकीदा ही है कि अल्लाह बड़ा है, मेहरबानी, उसके बाद नबी बड़े हैं, इन दोनों के बाद अली बड़े हैं। लो जी, मैं कसम पवा के, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हो गई जी। अच्छा हुण वेखा जी मौलवी क्या आंदा है, वो क्या आंदा है। इधरों बंदा उठता है, हजरत साहिब हम कैसे ये यकीन करें कि शिया यहाँ से कुछ कहते हैं। वो आंदा मैं हुणे दसना वा, मज्जां दी भैणां हुंदियां ने। मौलवी आंदा मज्जां दी भैणां, मैं हुणे दसना, मैं हुणे तुहानूं इनकी चलाकी में फड़ के बहाना। लो जी दिखाइए। वो कहता भाई जी आप जुमा क्यों पढ़ते हैं, जन्नत के लिए। तरावी क्यों पढ़ते हैं, जन्नत के लिए। रोज़ा क्यों रखते हैं, जन्नत। मेहरबानी। तुसीं शिया काले कपड़े क्यों पाते हो, हाथ खोल के नमाज। वो आंदा इसका मतलब है सब का नतीजा जन्नत है ना, शक ही को नहीं। वो आंदा हुण वेख्या जे, ए वेख्या जे, आ शिया फड़े चले जे। किसी शिया से पूछो बता क़यामत को जन्नत कौन देगा। मैं पूछना किसी को, हाँ भाई भाई दस कौन देगा। वो आंदा मौला अली। तुहानू आख्या सी ना शिया इत्थों कुछ इत्थों कुछ नहीं। ओए तुम तो अभी कह रहे थे मुझे मां की कसम अल्लाह बड़ा है, नबी बड़ा है, ते जो वारी आई असली काम दी उस वक्त कहते हो कि अली देगा। वेख्या ते शिया फड़े गए थे ना, इत्थों आंदे ने अल्लाह बड़ा, नबी बड़ा, और जब बात आई असली काम की तो कहते हैं वो तो अली देगा। ओए जब वड्डा मौजूद है अल्लाह और उनसे बड़ा मौला से बड़ा मौजूद है नबी, फिर जन्नत छोटा क्यों दे। भाई जी पहली गल तो वे वो शिया नहीं काफिर है, जाकिर हो या सामे, जो मिंबर पे या बारगाह में कहे मैं कह, भाई जी मेहरबानी करें, पता नहीं क्लिप किसने जाना है, मैं कहता हूं जन्नत अली देगा। शट अप, 2 टके के जाकिर, तेरी क्या औकात है कि तू दीन में फतवा दे सके। मातमी उठ गया, मैं खबरदार, तुझे इमाम हुसैन ने 2 हाथ मारने की तौफीक दे दी, तू इतनी बड़ी बातें करेगा। खबरदार, ना कोई मातमी ना कोई 2 टके का जाकिर ये कह सकता है कि मैं कहता हूं जन्नत अली देगा। 50, 12, 14 की कसम, शिया नहीं। हजरत अबू बकर ने कहा था, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा था जब तक अली लिख के ना दे किसी का बाप भी जन्नत में नहीं आएगा। सदके जावा, इंज नहीं, हैदर है। थक गया मजमा। मौला को सलामत रखे। मेरे भाई मेरे साथ है। जनाब सईद आपको सलामत रखे, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे, भाई मौला आपको सलामत रखे। ओए पैंतन पाक की कसम, ये हजरत अबू बकर का फरमान है कि मैं सिद्दीक ने सुना, नबी कह रहे थे ला यजूज़ु अहदन सिरात इल्ला मन कतबलहु अलीयुल जवाद। जब तक अली लिख के ना दे, लिख के। मेरे पास आईडी कार्ड है, मैं चाहना ये 5-6 हो जाना, तो आप लिखागा मैं की करांगा फोटोस्टेट भाई फोटोस्टेट कर दो मशीन पे। तो या अली हम जैसे लोग फोटोस्टेट करवा लेते हैं, आप भी एक टिकट लिखें तो फोटोस्टेट करा लो, इत्थे करके बैग पा लो। लिखने की शर्त क्यों? एक बारी पहले दसो ये ख्वाब तो नहीं, दूजी बारी दसो कि गुजरन है, मेरा शहर है, मेरे भरा बैठे हो, फिर सोना बोलोगे जे भावें इशारा करा, पक्की गल है। पहले ये बताइए कि आपने ये हदीस पहले 1000 मरतबा सुनी है ना, जाकिरीन से सुनी है ना, उलमाए करम सुनी है ना, कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मैंने सुना नबी कह रहे थे जब तक अली लिख के ना दे कोई जन्नत में, वो भावें जेड़ा मर्जी होए कोई जन्नत में, भावें जेड़ा मर्जी होए कोई जन्नत में। सारे सुने ना। हुण मैं झोली चुका,
تے जे इशारा करा सारे बोलोगे या अली, ऐ हुन सुन भाई, या अली हम तो फ़ोटो स्टेट करवा लेते हैं, आप लिखने की शर्त क्यों? फरमाया असल में नबी ने लिखने की शर्त अलामा जी इसलिए रखी कि आज क़यामत के दिन अली भी उनको लिख के नहीं देगा जिन्होंने नबी को लिखने नहीं दिया। सदके जावा, सदके जा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अल्लाह ओए शिया इथों कोई दे इथों कोई नहीं आवाज आई, यहाँ से कुछ और यहाँ से कुछ। और जब कहते हो अल्लाह बड़ा है नबी बड़ा है तो फिर दो बड़ों के होते हुए जन्नत छोटा क्यों देगा? मैं गल लब लइए, मैं 10 कटोर जाना है, अगले साल तक नशा उतर जाए। मैंने शहीदों के कदम चूमे क्यों हैं? सर उठाइए, मैंने ढूंढा। उच्ची दसो पूरी कायनात को अली और नबी का सदका किसने बनाई? आवाज थोड़ी आई है, किसने बनाई? अल्लाह ऊंची आख्या जी भाई। हिंदू किसने बनाए? सिख किसने बनाए? आवाज थोड़ा होगा जी। ईसाई किसने बनाए? यहूदी किसने बनाए? गोरे किसने बनाए? काले किसने बनाए? अगर जन्नत दे अल्लाह, हिंदू कहेगा मुझे दे, सिख कहेगा मुझे दे, ईसाई कहेगा मुझे दे, यहूदी कहेगा मुझे दे, गोरा कहेगा मुझे दे, काला कहेगा मुझे दे, क्योंकि सबका खालिक अल्लाह है। और अगर जन्नत दे मोहम्मद मुस्तफ़ा, शिया कहेगा मुझे दे, सुन्नी कहेगा मुझे दे, वहाबी कहेगा मुझे दे, देवबंदी कहेगा मुझे दे, चिश्ती कहेगा मुझे दे, बरेलवी कहेगा मुझे दे। और मोहम्मद मुस्तफ़ा कह चुके हैं फिरके 73 हैं, जन्नत एक को देनी है। इसलिए अल्लाह और मोहम्मद ने यह डिसाइड किया कि हम जन्नत दिलवाएंगे अली के हाथ से, जहां काफिर तो दूर की बात मुनाफिक भी फटक लेना पाए। सदके जावा, सदके जावा, जनाब सईदा ताहिरा आपके हाथों को सलामत रखे। 1.25 लाख नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। मेरा अपना इलाका है, मेरा अपना घर है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। इंशाअल्लाह आप कहेंगे तो आइंदा मैं 1.25 घंटा पढ़ दूंगा। आज चूँकि कंडीशन ऐसी है, 2 मेरे किबला काबा मेरे भाई जमशेद पास बैठे हुए हैं, एक जाकर मजीद आ रहे हैं इमरान शाह जी, तो टाइम भी देखना है। आज इतनी ड्यूटी काफ़ी समझें, अगर इजाज़त दें मेरिया भैना, मेरिया मावा, मेरे भाई इजाज़त दें तो मैं, अगर थोड़ा सा आवाज़ दें जी बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह अल्लाह आपकी इज़्ज़त रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। सदके जावा, मौला 5 तरफ़ा तो सलामत रखे। ये आपकी मार्फत है और ये बुज़ुर्गों की दुआओं का सदका है। बिस्मिल्लाह करा जी। अगर मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई और बिलखसूस मेरी माएँ और बिलअख़स मेरी बहनें इजाज़त दें तो मैं 2 फ़िक्रे मुसाहिब के कह लूँ। फिर इंज करो, जेडे मेरे भरा हो ना वो इन झोली बनाओ, तो जड़ियाँ मेरिया भैन उधर अपने हाथ ਵਧਾओ। तो मैं एक दुआ मांगना अल्लामा साहब किबला की मौजूदगी में, भाई शहनशाह है ज़िक्र मसायब, अपनी मिसाल आप भाई जमशेद की मौजूदगी में, मैं अपनिया भैनों नूं, अपनिया मावां नूं, ते जिन्हां दी उम्र मेरिया धियां जिहड़ी है अपनी धियां नूं तरला कर लगा कि इस दुआ पे आप भी आमीन कहिए। तो भाई तुहाडी मर्जी हो तो भावें आमीन आख लै जे, तो भावें हाय आख लै जे। दुआ कीजिए अल्लाह करे कोई बेटी ईद के करीब यतीम ना हो जाए। मैं सदके जा, मैं राज़ी होगा जी, मैं राज़ी होगा जी। सदके बिस्मिल्लाह करा, मौला तेरी हाय कबूल फरमाए, मैं राज़ी होगा जी। बिस्मिल्लाह, मैं फेर आना, मैं नौकर जनाब सईदा, सदके जावा, अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। ज़्यादा देर नहीं है, 2-4 मिनट मैक्सिमम, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना। तरला तां पे करना ज़रा जल्दी मेरे नाल हो तो मेरी नमाज मुकम्मल हो, तो मैं अपने वीरों मिम्बर दिया। बिस्मिल्लाह करा, मेरिया मावा भैन सदके जी, सौण वाले भाई बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा, वो भी मातम कर रहा है जी। मैं अपनी भैनों वास्ते एक जुमला आख जा, एक अपना जुमला अपनी धियां वास्ते आखा, तो मैं तुहानूं सलाम करा। ये जब आया है ना, अज केड़ा रोज़ा है 20, तो ज़रब कितने दी लगी है? हुण अगली गल करा, अलामा साहब मौजूद है, पूछ लीजिए। गाजी शहनशाह की कसमें 19, 20 ते 21, यानी 19 को ज़रब लगी है और 21 को मौला की रूह अल्लाह अपनी अमानत समझ के ले गया। यदा मतलब 19, 20 ते 21 तुहाडी दिल करे तो हाय करा जे। अली बादशाह दे जख्मी सिर दी कसमें 3 दिन और 3 रातें ना अली की बेटियां सोई हैं, मैं बिस्मिल्लाह करा, ना अली के बेटे सोए हैं। ये आखिरी रमज़ान था जब मैं बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा पुरसा गुजार। बड़ी मोहब्बत में लोग बैठे हैं, मैं हैरान हूँ। इरफान जी टाउन का मैं डबल नौकर हूँ, एक इसलिए कि आप शिया हैं और जमशेद भाई दूसरा इसलिए कि ये ऐसा मजमा है, इनके जवान बच्चे बुज़ुर्गों से पहले रो पड़ते हैं।
پانچ کی قسمیں ایسا موجودہ ہے. آپ جانتے ہیں جمشید بھائی میرے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا وہ نوکر ہوں جو جب بھی آتا ہے مجلس میں تنہا آتا ہے. یہ پانچ کی قسمیں دی محبت ایسی ہے جدوں بھی اتنے پڑھے انج ہی ہویا ہے, انج لگا جی میں موجودہ ہے. میں پڑھوں حالانکہ سب سے چھوٹا ذاکر میں ہوں, لیکن فرض کرنے کوئی مجھ سے بھی چھوٹا آ جائے نا تو یہ ایسے ہی سنتے ہیں. جب آخری تھا نا رمضان آخری, تو بادشاہ باتیں ایسی کرتے تھے کہ معرفت والے لوگوں کو یقین ہوگا کہ میرے بادشاہ نے اگلا رمضان ایک جگہ نہ بیٹھے ہوئے چاچا جی علی مولا انج سمجھ لو کہ 13واں 14واں روزہ ہے 13واں تے انج مولا رو رہے ہیں. اتنا روئے کہ بادشاہ کی آنکھوں سے جو پانی نکلتا نا مٹی گیلی ہو گئی. ادھر ایک بندہ آیا ہے, وہ تنزیہ لہجے میں کہتا ہے یا علی وہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ آپ نے دنیا سے جانا ہے اس لیے رو رہے ہیں. میرا دل کرتا ہے میں عربی صرف پڑھنا عربی تے سارا پنڈال ہائے کر کے دسے کیمرے سامنے لوگوں کہ شیعہ جی کنی کیوں معرفت ہے. علی فرمایا ازعمت انی اخاف بالموت ہے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ علی موت سے ڈر گیا؟ اگلے فکرے تھے میں جمشید بھائی ترجمہ نہیں کرنا, وہ عربی آپ کو بتائے گی کہ کتنا درد ہے علی کے جملے میں. تو یہ سمجھتا ہے کہ علی موت سے ڈر گیا؟ آندہ نہیں. تو پھر یا علی روتے کیوں ہیں؟ ادھر دیکھا جی ہوں میں صرف عربی آنکھ لگا. علی فرماتا ہے روتا اس لیے ہوں انا بناتی فی الغربہ و یوم العید قریب. میں بسم اللہ کرا. فرمایا میری بیٹیاں پردیس میں ہیں اور عید کجی صدقے جاواں, عید قریب ہے اس صدقے جاواں. چاچا جی اللہ اپنی دھیاں دے غم سے کدی نہ رو جی, مولا تیری جوانی سلامت رکھے, اللہ کدی نہ رو جی. ایڈا سونا میرا مجمع. میں بسم اللہ کرا. اب میرے بادشاہ نے 17 یا 18 رمضان کو ایک آخری خطبہ دیا ہے, آخری خطبہ. اس میں جو بادشاہ نے آخری 2 لفظ کہے ہیں نا, لمبا خطبہ ہے, اگر میں پڑھوں تو پورا مہینہ چاہیے کیونکہ علی کا لفظ ہے نا, علی کے ایک لفظ پہ ایک دن گفتگو ہو سکتی ہے ہمارے جیسے ناقص بندے کی. 2 آخری فکرے میں سناتا ہوں کہ مولا نے آخر پہ کیا کہا. ادھر دیکھا جی یوں تھے میرے مولا علی, اس رات تو بعد ضرب لگ جانی ہے وہ گل دسنا پیا. ایسے خطبہ دیتے تھے بادشاہ رکے اور ہچکی بندی رونے لگے. ممبر پہ رو رہے ہیں علی جیسا بہادر ممبر پہ رو رہا ہے. سارا مجمع حیران کیونکہ لوگوں علی نے روندہ نہیں ویکھیا. یوں دیکھیں کا 2 فکرے کہنے ہیں. مولا کون سے؟ میری بہنا. فرمایا پہلا فکرہ کہوں گا امیر المومنین بن کے, دوسرا فکرہ کہوں گا غریب بیٹیوں کا باپ بن کے. کر دیو ہائے, کرو گے ہائے؟ علی فرمایا جو سارے ہائے کر دے. علی فرماتا جو امیر بن کے حکم دیتا ہوں وہ یہ ہے میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. صدقے جاواں. اللہ پتر تھی چھوٹے بچے بیٹھے ہو, اللہ پتر اس عمر جی کسی کا پیو نہ جائے دن. صدقے جاواں جی میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. جتنے اتنے معصوم بچے بیٹھے ہوئے اللہ کرے تھوڑے کوئی یتیمی کا داغ نہ لگے. صدقے جاواں جی میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. یہ کہہ کے جیسے آپ کی چیخیں نکلی نا بلا تشبیہ, علی مولا بلند آواز سے روئے. ہوں لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اے جملہ ایڈا اوکھا آکھیا نے تے اگلا اندر نے میں ترلا کر کے آکھنا تے او جملہ کیڑا ہوئے گا. اور میں جملہ صرف اشارہ کرنا ہے تے ہائے ہونی چاہیے. بھائی جمشید جی تہاڈی پاکیزہ ذاکری دی قسم ہے. مولا فرماتا ہے دوسرا فکرہ یہ ہے میں علی ترلا کر رہا ہوں زندگی میں کبھی قیدیوں کو پتھر نہ مارنا. وہ سارے قیدی جرمدار نہیں ہوتے, کچھ قیدی اللہ کی جی بسم اللہ کرام. مولا تیرا پرسہ قبول کرے. پاک بی بی تہاڈی ہائے میں صرف مصائب نہیں پڑھ رہا, میں تو آپ کو چند منٹ صرف تاریخ بتا رہا ہوں اور آپ رو رہے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. بسم اللہ کرا. جیسے آپ روئے ہیں نا, ہوں میں اپنے بھراواں آ کے اپنی بھینوں کا حصہ دے لگا جی, اپنی بھینوں کا حصہ دے لگا. جیسے یہ مرد روئے ہیں نا اسی طرح کوفہ کی ساری مسجد روئی اور روتے ہوئے مرد گھروں کو پہنچے. تے چاچا جی جی میں گھر پہنچے نا اگوں جا کے ویکھیا کی نے, انہاں دیاں بیویاں, انہاں دیاں بھیناں, انہاں دیاں دھیاں بال کھلے ہوئے ہیں, چادریں اتری ہوئی ہیں, سر میں مٹی ہے اور اس طرح ماتم کر رہی ہیں کہ چہرے نیلے ہو گئے. وہ مرد کہتے ہیں ہم تو آئے ہیں علی کا مصائب سن کے کہ علی بادشاہ اتنی دکھی باتیں کر رہے ہیں, ساڈے جگر پھٹ گئے نے, تانوں کی ہویا ہے؟ اور اس تو بعد نہ پڑھا تانوں کی ہویا ہے میری بھیناں ہوں تہاڈے اسلام مصائب جے. وہ ساری بیویاں کہتی ہیں اپنے اپنے شوہروں سے, بھائیوں سے, تمہیں پتہ ہے نا ہم ہر روز علی کی بیٹی زینب سے قرآن پڑھنے جاتے ہیں. آج غریب بن کے آج دا دن میں 10 منٹ تو کٹ نہیں جے, آج بھی 10 تو کٹ نہیں, اچھا ہے کرے جے. کہاں کہ آج قرآن پڑھاتے پڑھاتے بی بی نے عجیب کام کیا, ہمارے جگر پھٹ گنا کیا ہویا کہ یہ بھائی جن سید بیٹھے ہو میری ماما معاف کرا جے. جملہ سخت ہے, کیمرے لگے ہیں, جملہ سخت ہے, علامہ صاحب موجود ہیں. کہا کہ اچانک نا جمشید بھائی قرآن پڑھاتے پڑھاتے علی کی بیٹی نے قرآن بند کیا, بوسہ دے کے اسے رحل پہ رکھا
अगला फिक्रा मैं आखना तो मैंने पता लगे कि मेरा इलाका बैठा है। इसके बाद अली की बेटी ने दाएं बाएं देखा और सर से चादर उतारी, अपने बाल खोले, सहने अली की मट्टी अपने सर में मिला के कहती है कूफा वालियों मुझे गौर से इस हाल में देख लो, ऐसा ना हो कि मैं कल को आऊँ तो पत्थर मार के कहो ये बागी सदके जावा। जी मरहबा याद हरा, पाक बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए, जनाब सईदा आपका मातम कबूल फरमाए। एक ही फिक्रा मैंने कहना है और मैं आपको सलाम करने जा रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह करा। भाईजान मेरे मौला ने अपने बेटों को मना किया था कि आज कोई मस्जिद में नहीं जाएगा, अली अकेला जाएगा। लोग सवाल पूछते हैं ना कि उदो गाजी कितने सन, हसर किस सन, मौला ने मना किया था कि तुम मस्जिद में रहोगे। इधर देखा जी अजान दी वो किमें धियाँ सुनी है वो मैं नहीं दसता, मैं तालिब इल्म हूँ, सारा मजमा मुझ पर यकीन करता है, मुझे पता है आप मेरे से प्यार करते हैं, आप मेरी बात पर यकीन करते हैं। आज फिर यकीन ना अपने पुत्र को सुन लो कि ज़रब किमें दी सी। अली के किसी बेटे को खंजर से मारा गया है, किसी को जहर से। अली वो है जिसे दोनों तरीक़ों से मारा गया, क्योंकि तलवार जहर में बुझी हुई थी। हुण देखा जी फलम्मा रफ़अ रअसहु, फलम्मा रफ़अ रअसहु रफ़अ लईमु सैफ़हु। तर्जुमा करा, जैसे मौला ने सर उठाया हरामी ने तलवार उठाई। उठता हुआ सर था, गिरती हुई तलवार थी। इधर देखा जी गाजी शहनशाह दी कसमें तुहाडी मर्जी हुई तो हाय करा जी, पढ़ता मैं सच्ची गल पिया। यहाँ से तलवार इस शिद्दत से लगी इला मौज़े सजूद पेशानी तक आ गई। ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ो, ज़मीन हिलने लगी। व राजिबतिस समा, आसमान कांपने लगा। व मिअजतिल बहार, समंदरों में मछलियाँ तड़पने लगीं। मैं अपनी मामा भैन धियां के तरला कर लगा, इंज हाय करा दे जिवें पाक बीबी तुहाडे च आ गई है। कुरान सर पे रख के बताओ, जब जमीन हिल रही हो, आसमान कांपता हो, मछलियाँ तड़पती हो, ज़ैनब की हालत क्या होगी? भाई अली की बेट सदके जामा, अली की बेटियां कैसे बर्दाश्त करेंगी कि ये क्या हो गया। एक मरतबा जिब्रील ने ताज को उतारा और कहता अला इन अली जन कद कुतिल, लोगों अली मारा गया, लोगों अली मारा गया। मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, मसाइब नहीं पढ़ रहा। आखिरी फिक्र क्या कर आपको सलाम कर लगा हूँ। जैसे कहा ना लोगों अली मारा गया, अली के बेटे दौड़ते हुए मस्जिद में आए। इधर देखा जी मेरे बादशाह की ये हालत थी, कभी दाएं कभी बाएं, इतना खून निकला। वद्दमो यजरी अला लाहियते, मैं तर्जुमा करना तो हाय होनी चाहिए है। लिखा है अली के सर से दाढ़ी तक ऐसे खून आ रहा था जैसे बारिश के वक्त पर नाले से पानी बहता है। इतना खून आया। मेरे मौला हसन पीछे बैठे और बाबा को यूं पकड़ा। अली मौला का माथा हसन के सीने पे आया। जमशेद भाई, इमाम हुसैन सामने बैठे। इमाम ने अपना अमामा उतारा और इतनी इतनी बड़ी टुकड़े उसे फाड़ने लगे। अमामा फाड़ के ना शबीर ने साथ रो रहे थे और यहाँ बाबा का सर बांधा। पता क्यों? क्योंकि अली का सर ऐसे हो गया था जैसे कुरान खुला हुआ होता है। दिल सदके जावा, सारा खून निकल चुका था। जो बंदे अली को रोने आया, हक बनता बेटा आज हाय करना, सदके जावा जी। हर बच्चा रो रहा है, मेरा साथ दीजिएगा। अली का यूं सर बांधा, दाढ़ी तर हो गई। उसी हालत में मेरे मौला ने हुसैन को चूमा, दाढ़ी चूमी। कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं? तो मैं पुत्र दाढ़ी मेरी भी सुर्ख हुई है ना, तेरी भी होगी। तो बाबा रोना क्यों है प्या? फरमाया फ़र्क यह है मेरी दाढ़ी मेरे खून से सुर्ख हुई है, तेरी दाढ़ी पे कहीं अकबर की बर्छी का खून होगा। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, कहीं असगर के तीर का खून होगा, कहीं अब्बास की बिस्मिल्लाह कर रहा, कहीं अब्बास के बालों का। मैं आखिरी फिक्र कह के आपको सलाम करके जाने लगा हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, कोई तश्त नहीं आया, कोई तख्ता नहीं था, कोई फट्टा नहीं था, कोई ताबूत नहीं था। कैसे मौला को उठाया गया? हसन मौला ने अबा उतारी, ज़मीन पे बिछाई। जमशेद भाई ऊपर बादशाह को लिटाया। मेरिया भैना, अल्लाह किसी भी मेरी भैन नूं ओदे प्यो दा मंजर ना वहाए। सारा खून निकल चुका था। अली का चेहरा और पीली पट्टी एक जैसी हो चुकी थी। बादशाह मुश्किल से आंख खोलते, कितनी कितनी देर तक आंख बंद रहती। इधर देखा जी, मेरा दिल करता है इत्थे इशारा करा तो टुट जा।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਰਿਆਂ मसहब ना सुनो, इशारा करना है तो बाजमात हाय करा जे। इतने में शोर हुआ, हटो अली का कातिल आ गया, हटो कातिल पकड़ा गया, हटो कातिल पकड़ा गया। लफ्ज़े कातिल सुन के अली ने आंख खोली, जिदी अम्मा शिया एक बार ऊंची हाय करे, जैसे ही कातिल करीब आया अली ने यूं देखा, हसन जी मौला, मैं ये क्या? इब्ने मुलजिम के हाथों में रस्सियां किसने बांधी? बेशक मेरा कातिल है लेकिन मुसाफिर है। ओए मुसाफिरों के हाथ में रस्सियां नहीं होती। यानी तू कातिल के हाथों में रस्सियां बर्दाश्त नहीं करता। उस वक्त कहां था जब ज़ैनब के हाथ भी यहां थे, सकीना के हाथ